اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طالب علم ساتھیوں، اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 146 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھی، جس کا لنک میں نے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں شیئر کر دیا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 147، 148، 149 اور 150 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے اور قرآن کی روشنی میں اہم دینی مسائل بھی سیکھیں گے۔ فرمان عالی شان ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما، آمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 147۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین۔ ترجمہ: اے سننے والو، یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، یا حق وہی ہے جو تیرے رب کی طرف سے ہو، تو خبردار تو شک نہ کرنا۔ آیت نمبر 148۔ وَكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ترجمہ: اور ہر ایک کے لیے توجہ کی ایک سمت ہے کہ وہ اسی کی طرح منہ کرتا ہے، تو یہ چاہو کہ نیکیوں میں اوروں سے آگے نکل جائیں تو تم کہیں ہو، اللہ تم سب کو اکٹھا لے آئے گا، بے شک اللہ جو چاہے کرے۔ آیت نمبر 149۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ ترجمہ: اور جہاں سے آؤ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو، اور وہ ضرور تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں۔ آیت نمبر 150۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ ترجمہ: اور اے محبوب، تم جہاں سے آؤ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کرو کہ لوگوں کو تم پر کوئی حجت نہ رہے، مگر جو ان میں ناانصافی کریں تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، اور یہ اس لیے ہے کہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کروں اور کسی طرح تم ہدایت پاؤ۔ جہاں بھی ہو نماز میں منہ کعبہ یعنی مسجد حرام کی طرف کرنا چاہیے۔ تفسیر: روز قیامت سب کو جمع فرمائے گا اور اعمال کی جزا دے گا، یعنی خواہ کسی شہر سے سفر کے لیے نکلو، نماز میں اپنا منہ مسجد حرام کعبہ کی طرف کرو، اور کفار کو یہ طعن کرنے کا موقع نہ ملے کہ انہوں نے قریش کی مخالفت میں حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کا قبلہ بھی چھوڑ دیا، باوجود کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی اولاد میں ہے اور ان کی عظمت و بزرگی مانتے بھی ہیں، اور براہ عناد بے جا اعتراض کریں۔ ساتھیو، ہم نے قرآنی تعلیمات کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانا ہے، اس لیے آپ بھی اپنے دوستوں اور اپنی فیملی کو میرا چینل قرآن ود ایڈیپیڈیا سبسکرائب کرنے کی دعوت دیجیے اور گھنٹی بجانا نہ بھولنا۔ اللہ کریم ہم سب کی
نیک اور جائز حاجات پوری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔